السلام علیکم، مرحبا، خدا مراول اینڈ ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، لیکن آج میں آپ کو امپورٹنٹ حکومت کی بونگیاں نہیں سناؤں گا، بلکہ آج میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا، کچھ فیکٹس دوں گا، اس پر بات کریں گے۔ اور زیادہ لمبی ویڈیو آج کی نہیں ہوگی، بس چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ تھوڑا سا مجھے برداشت کریں۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں اسحاق ڈار پر۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا ہے، آپ تھوڑا سا وہ سنیں۔ پاکستان اس وقت بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے، اور جس کی مین وجہ جو ہے 4.25 سال کی مس مینجمنٹ ہے پاکستان میں۔ دیکھیں، کہہ رہا ہے پاکستان اس وقت معاشی بدترین صورتحال سے دوچار ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 4.25 سال کی مس مینجمنٹ۔ 35-37 سال یہ بدبخت لوگ پاکستان کے مالک رہے، تقریباً 35 سال کسی نہ کسی صورت یہ بدبخت پاکستان کے مالک رہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ دودھ کی نہریں بہتی تھی، شہد کی نہریں بہتی تھی؟ نہیں، ہم پہلے بھی ذلیل اور خوار تھے، اب بھی ذلیل و خوار ہیں۔ اور 4.25 سالوں میں ایک بہتری آئی تھی کہ ہم یہاں پردیس میں بیٹھ کر کسی دوسرے بندے سے، کسی اور ملک کے بندے سے اگر ہم بیٹھ کر بات کرتے تھے نا، تو تھوڑا سا ہمارا سر اونچا ہوتا تھا۔ کیوں کہ ہمارا جو پرائم منسٹر آ کے کہیں بات کرتا تھا نا، تو ہم فخر سے کہتے تھے کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے۔ باقی ان چوروں ڈاکوؤں کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو بدبخت ابھی باہر جاتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پرائم منسٹر ہے؟ اللہ غارت کرے ان بدبختوں کو۔ اب یہ مس مینجمنٹ کی آگے کی کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ نانی 420 کیا کہہ رہی ہے، آپ ان کو سنیں۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بات بتائی تھی کہ مجھے کچھ عرصے سے میری ایک سرجری ڈیو ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بہت ریئر ڈیزیز ہے۔ میں نے پاکستان میں بہت پتہ کیا، وہ سرجری وہاں نہیں ہوتی، تو وہ سرجری بھی مجھے کرانی ہے، اور انشاءاللہ فائٹنگ فٹ ہو کے آؤں گی، اور اس فتنے کا پاکستان میں جو بیماری ان خبیثوں کو ہوتی ہے، وہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو اس کا جواب سناتا ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، یہ ایک ڈیسنٹ خاتون ہے، مجھے نہیں پتہ، میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، میں ان کا بیک گراؤنڈ بھی زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ خاتون انتہائی محترم خاتون ہے۔ میں ان کی پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کا احترام کروں۔ یہ ایک ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، پڑھاتی رہی ہیں۔ تو انہوں نے ان کو ایک بہت ہی زبردست جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے نا کہ اس کے بعد اگر ان بدبختوں میں ذرا سی بھی حیا اور ذرا سی شرم ہونا، تو ان کو سر ہی نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب آپ ان کا جواب سنیں۔ کیونکہ بیٹا میں ابھی سب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مظلومیت کی داستان سناتے ہیں نا، یہ مظلوم نہیں ہے اللہ کے واسطے، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہے۔ اب وہ فرما رہی ہیں میں سرجری کے لیے باہر جا رہی ہوں۔ اب میں ایک سیکنڈ، اب بیٹا میں ایک سیکنڈ، ایک منٹ، میں ڈاکٹر ہوں نا، اور پروفیسر ہوں، پتہ ہے اس بات کا، اور جعلی ڈگری بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی پتہ ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں، میں نے اس پاکستان کے اندر 11 آپریشن ہو چکے ہیں۔ میں جوندی جاگدی تھوڑے آگے سامنے بیٹھی ہیں، 72 سالوں دی بیٹھی ہے نا، مطلب پاکستان کے ڈاکٹروں کو اپنا کام آتا ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹروں نے میرا خیال کیا ہے، اور ایسی بھی موذی بیماری جیسے کینسر جیسا ہے، اس سے بھی آئی ہیو کم آؤٹ آف اٹ۔ تو پاکستان میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، اور میں تو عمران خان کو دعائیں دیتی ہوں کہ میں نے اپنی کیمو تھراپی وغیرہ ساری وہاں کروائی تھی، کہ بھلا اس کا کہ اس نے ایک ایسا اسپتال بنایا جہاں میں اپنا علاج کر سکوں۔ ارے بی بی، تم بھی ایک ایسا اسپتال بنا دیتی جہاں تمہارے گھر والوں کا علاج ہو جاتا۔ جب بات کرو کہنے نے جی نچ آئیے تو اسی جانا ملائے، چھینک آئیے ہم جائیں گے۔ یہ جواب جو ہے نا، میرا خیال ہے اس کے بعد کچھ نہیں بنتا۔ لیکن ان بدبختوں کو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بدبختوں، ہمارے لیے نہ صحیح، اپنے لیے ایک ہاسپٹل بنا دیتے جس میں تم لوگوں کی چینک کا تو علاج ہو سکتا،
وہ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو چھینک بھی آتی ہے تو یہ بدبخت سارے جا کے لندن بھاگتے ہیں. ایک ہی ایسا ہی ہاسپٹل بنا دیتے جس میں تمہارا علاج ہوتا, ہم جائے باڑ میں, ہمیں چھوڑو, اپنا علاج کروانے کے لیے ایک ہاسپٹل بناتے. دیکھو ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان کی خاطر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کتے کی موت مارے, تم لوگ کتے کی موت مرو تاکہ یہ پاکستان بچ جائے تم لوگوں سے. اگر تم لوگوں کو کچھ پڑتا ہے, تم لوگوں کی پلیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں اور تم لوگ جہاز میں بیٹھتے ہو اور جہاز میں کتے کی موت مر جاتے ہو اور لندن تک ہی نہیں پہنچ پاتے تو تم کیا کرو گے؟ تو بہتر یہ ہے پاکستان میں ایک ہاسپٹل بناؤ تاکہ چند منٹ کے فاصلے پر تم اس ہاسپٹل میں پہنچ سکو اور تمہاری پلیٹیں آگے پیچھے نہ ہو. بدبختوں, میں آپ کو آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. میں نے ایک کالم پڑھا تھا, شاید وہ کالم جاوید چودھری کا تھا, اب مجھے کنفرم نہیں ہے. یورپ کے کسی ملک کے کسی ہاسپٹل میں ایک بزرگ ایڈمٹ تھے کسی بیماری میں, تو وہاں پر ایک وی آئی پی موومنٹ شروع ہوئی, ہٹو بچو اور یہ اور وہ ادھر کی. تو اس انکل نے, اس بزرگ نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مصر کا جو صدر ہے حسنی مبارک, وہ یہاں پر اپنا چیک اپ کروانے آیا ہے. تو اس بابا نے کیا کیا, اس بابا نے اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور انتہائی یعنی اس کو لان تان کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بچوں نے پوچھا کہ بابا آپ تو اس کو جانتے ہی نہیں ہوں گے, یہ کون ہے, اور آپ اس ملک کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہوں گے, تو آپ کیوں خواہ اس کو برا بلا کہہ رہے ہو؟ تو اس انکل نے, اس بزرگ نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اتنا ہی نیک ہوتا تو یہ یہاں پر اپنا علاج کروانے نہیں آتا, یہ اپنے ہی ملک میں علاج کروانے جاتا. جب یہ یہاں علاج کروانے آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ بدبخت وہاں اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ جہاں یہ اپنا علاج کروانے جائے. تو ان بدبختوں کی بھی یہی حالت ہے کہ ایک ایسا ہی ہاسپٹل بناؤ بدبختوں کہ اپنا علاج تو کروا سکو. تو یہ تھی آج کی کہانی. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.